السلام علیکم عزیز طالبات، اپنے ہم اردو کے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ہم نے دو موضوعات سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی جلد دوم سے لیا گیا ہے، اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے پڑھا ہے، مواد کو اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمارا جو ہم نے دو موضوعات جو ہیں وہ ان پر مواد جو ہے وہ اس کا مطالعہ بھی کیا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے گئے ہیں۔ پہلا تھا مداومت عمل اور دوسرا تھا حسن خلق۔ آج ہم تیسرا موضوع جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے قربانی یا دوسرے کے نفع کو اپنے نفع پر ترجیح دینا، مطلب اپنے مفاد کا نہ سوچنا بلکہ دوسروں کے مفاد کو پہلے ترجیح دینا، پھر اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا۔ ایثار قربانی یا دوسرے کے نفع کو اپنے نفع پر ترجیح دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف کا مطلب ہے خوبی، میننگ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، ٹھیک ہے؟ ایثار، قربانی، وصف، خوبی۔ جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، بے انتہا بہت زیادہ محبت تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا اس قدر عزیز تھی۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ اس قدر عزیز تھی، پیاری تھیں کہ جب بھی وہ تشریف لاتی فرط محبت کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے محبت کی شدت، مطلب اتنی محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت۔ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی ماتھے کو بوسہ دیتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم پھر بھی حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسرت کا مطلب ہے دشواری، مشکل۔ اسرت و تنگ دستی کا مطلب ہے غربت۔ اسرت و تنگ دستی کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، مطلب سارے کام خود کرتی تھیں، کوئی کنیز نہیں تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو مطلب آسائشیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کسی آسائش کو قبول کیا، نہ آپ کی آل اولاد کے پاس کوئی آسائشیں تھیں۔ خود چکی پیستی مطلب آٹا جو ہے وہ پیستی تھیں۔ ابھی آپ کے پاس تیار آٹا آپ کو مل جاتا ہے بازار سے، ٹھیک ہے؟ پہلے باقاعدہ گندم گاہی جاتی تھی، اس کے بعد ان کے دانوں کو چکی، دو پارٹ ہوتے تھے چکی کے، دو سل ہوتی تھی چکی کی، یوں ایک سل ہوتی تھی اور اس کے اندر سوراخ ہوتا تھا، اس کے نیچے دوسری سل ہوتی تھی، اس میں بھی سوراخ ہوتا تھا، اور یہ دو سلیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی تھی۔ اوپر ایک ہینڈل ہوتا تھا، اسٹینڈ سا ہوتا تھا، جس کی مدد سے چکی پیسنے والا جو ہے وہ گندم ڈالتا جاتا تھا اس سوراخ میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مدد سے، وہ ہینڈل کی مدد سے اس کو گھماتا اور چرخی کی طرح وہ گھومتی جاتی تھی اور دانہ پستا جاتا تھا، یوں آٹا تیار ہوتا تھا۔ چکی پیستی خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی۔ مشک کہتے ہیں چمڑے کے وہ سلی ہوئی کھال جس میں پانی بھرا جاتا ہے، چمڑے کی کھال ہوتی ہے جس میں کہ پانی بھرا جاتا تھا، جیسے اکثر پہلے جو ماشکی ہوتے تھے وہ مشکیزہ بھرتے تھے اور محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر چھڑکاؤ کرتے تھے، تو مشک جو ہے وہ ان کے گھر میں ہوتی تھی، تو وہ اس میں پانی بھر کر لاتی تھی چکی پیستے۔ اور چکی پیسنا ظاہری بات ہے کہ یہ دو پارٹ ہیں، دو جو ہے سلیں ہیں، ان کے اوپر ہینڈل لگا ہوا ہے، اس کو پیسنا، روزانہ کا آٹا بنانا، چکی پیستے ہوئے آٹا تیار کرنا۔ چکی پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، ہتھیلیاں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر کے سخت ہو گئی تھیں، اور مشق کے اثر سے، اور جو مشق اٹھا کر لاتی تھی پانی کی بھر کے، ظاہری بات ہے ہر گھر میں نل کا نہیں تھا، دریاؤں پر جانا، وہاں سے پانی بھر کے لانا، مشکیزہ بھر کے لانا کے اثر سے، اور اٹھا کر ان کو لانا، سینے پر نیل پڑ گئے تھے، مطلب وہ فرنٹ سے اس کو اٹھایا ہوتا تھا سامنے سے، تو سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ نیل پڑ جانا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے مشقت یا چوٹ سے جسم پر
نیلا نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن حضرت خدمت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، خود تو پاس حیا، مطلب اتنا شرم اتنا لحاظ تھا کہ شرم کے باعث جو ہے پاس حیا، شرم کے باعث عرض حال نہ کر سکی، اپنی کیفیت نہ بتا سکیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ہتھیلیاں گھس گئی ہیں اور مشق کے اثر سے میرے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ تو جناب حضرت علی، ان کے جو شوہر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اور درخواست کی اور ایک عرض کی کہ فلاں غزوہ میں، کہ ابھی جو غزوہ ہوا ہے فلاں، اس میں جو کنیزیں آئی ہیں، جو خادمائیں آئی ہیں مال غنیمت کی صورت میں، ان میں سے ایک کنیز مل جائے، اگر ہمیں ایک مل جائے تو کافی حد تک حضرت فاطمہ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب جمع ہے صحابہ کی، صفہ عربی میں چبوترے یا صاحبان کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا، صاحبان سا بنایا گیا تھا، جس میں وہ صحابہ رہائش اختیار کرتے تھے جو مہاجرین ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن کی اہل و عیال کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ آ کر یہاں پر رہتے، دین کا علم سیکھتے تھے، ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، بس لکڑیاں کاٹتے، اپنے لیے خود ہی کھانے وغیرہ کا بندوبست یہ کرتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصحاب صفہ میں شامل ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے جو شخص جو ہے وہ شادی کر لیتا تھا، جو صحابی، وہ ان میں سے نکل جاتا تھا، مطلب وہ اہل و عیال والا ہو جاتا تھا، تو اب تو رزق کمانا اور روزی کا بندوبست کرنا اس کے لیے ہر حال میں ضروری ہے، لہٰذا وہ ان سے الگ ہو جاتا تھا، الگ رہائش اختیار کرتا تھا۔ اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کے کوئی اہل و عیال نہیں تھے۔ کل جو ہے کہا جاتا ہے کہ 172 اصحاب صفہ تھے۔ بندوبست جب تک ان کا انتظام نہ ہو لے، مطلب میری پہلی جو ترجیح ہے، اپنے نفع کو میں نے نہیں دیکھنا، بلکہ پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اصحاب صفہ کا بندوبست کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں کوئی اور طرف توجہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کی سب سے بڑی مثال ہے۔ چوتھا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تواضع۔ تواضع کا مطلب ہے خاطر مدارات کرنا، کسی کی آؤ بھگت کرنا۔ جیسے ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تواضع کا مطلب خاطر مدارات کرنا۔ گھر کا کام کاج خود کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ کام کرتے تھے، گھر کا کام خود کرتے۔ کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، پیوند کہتے ہیں جوڑ کو، اگر مطلب کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا، کہیں پر اس پر جو ہے وہ دھاگا نکل جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جوڑ لگا لیتے۔ دودھ دوہ لیتے، گھر میں خود جھاڑو دے دیتے، مطلب جھاڑو بھی لگا لیتے، گھر کی صفائی کرنا بھی آپ کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دودھ دوہ لیتے، دودھ دوہنا سے مراد ہے جانوروں کا دودھ نکالنا، جیسے جانور میں ہے ہمارے پاس گائے بکری وغیرہ، ان کا دودھ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پیا جاتا ہے۔ دودھ دوہ لیتے، بازار سے سودا لاتے، بازار سے جا کر سودا خود لے کر آتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، گانٹھ لینا مرمت کر لینا، ٹھیک ہے، خود مرمت کر لیتے تھے۔ محاورہ ہے، گدھے کی سواری سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، مطلب گدھا جو ہے وہ ایسا حقیر سا جانور، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سواری کرنا پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنا تھا۔ مطلب اگر آپ بات کریں اس دور میں شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی، تو وہ جس طرح کی سواریاں پسند کرتے تھے اور جس طرح کا ان کا طرز عمل تھا، اس کے بالکل برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ ہونے کی سب سے عظیم مثال ہے۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مطلب اپنے غلاموں کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے تھے اور مسکین غریب لوگوں کو بھی کم نہیں سمجھتے تھے، کمتر نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ غریب شخص کیوں بیٹھا ہوا ہے، غلام کیوں بیٹھا ہوا ہے، آپ کبھی بھی اس طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، تعظیم عزت و احترام، مطلب پہلے زمانے میں جب بادشاہ جو ہیں وہ سواری پر یا باہر ایسے ہی نکلا کرتے تھے تو لوگ فوراً ان کے اعزاز میں کھڑے ہو جاتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی تعظیم کو جب اٹھ کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اہل عجم عرب کے علاوہ ممالک ہیں جیسے کہ ایران وغیرہ،
فرما رواؤں کو دعوت اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایران اور روم اور شام کے لوگ فرما رواؤں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ چیز بڑی پائی جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، مطلب ان کی طرح مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے تو ان کی طرح میری تعظیم کے لیے مت اٹھو۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے، عیادت اس کی بیمار پرسی کرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے۔